السلام علیکم۔ بالآخر وہی ہوا جس کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی سے بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کی۔ 2-3 دن اس پر جو کارروائی ہوتی رہی وہ حقیقت میں شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف تھا، اور پہلے ہی یہ بات مترشح تھی کہ جس انداز سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سوال و جواب اور جرح کر رہے تھے، اس سے لگتا تھا کہ وہ ایک ذہن بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اب محض اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے یا تو عدالت سے باہر ماورائے عدالت کسی طاقت کو ٹائم دیا جا رہا ہے، یا پھر محض اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے رسم اور رواج کو پورا کیا جا رہا ہے۔ بالآخر پی ٹی آئی اپنے سمبل سے جو عمران خان کے کیریئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس سمبل سے محروم ہو گئی، اور اب عملی طور پر پی ٹی آئی ایک انتخابات میں بطور جماعت حصہ لینے کے حق سے محروم ہو گئی ہے۔ یوں انتخابات کے موقع پر سب سے بڑی جماعت اور مقبول جماعت کو انتخابات میں بطور جماعت اپنی شناخت کے ساتھ حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک جماعت کی محرومی نہیں ہے، یا یہ محض ایک جماعت پر ٹوٹنے والا عتاب اور عذاب نہیں ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو قوموں کی تاریخ میں، قوموں کی زندگی میں تا دیر یاد رکھا جاتا ہے، اور تاریخ بھی اس کے بارے میں اپنا ایک ورڈکٹ دیتی ہے۔ تاریخ کا جو چیف ہے، مورخ جو ہے، وہ ایسے فیصلوں کے بارے میں اصل فیصلہ سناتا ہے، اور انہیں ایک مخصوص خانے میں اور ایک مخصوص پیراگراف کے اندر وہ اس میں رکھتا ہے، ایک فریم کے اندر۔ اس فیصلے کے دوران، اور یا پی ٹی آئی جو بھی جنگ لڑ رہی ہے پچھلے 2 سال سے، وہ حقیقت میں قانونی اور آئینی جنگ نہیں تھی، وہ عدالتی جنگ بھی نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی یوٹیوبر حضرات یا پولیٹیکل انالسٹ جب عدالت سے خبریں لے کر آتے تھے، عدالتی فیصلوں کی، اور چہک چہک کر لہک لہک کر وہ خبریں سناتے تھے، روداد سناتے تھے کہ آج فلاں وکیل نے بہترین دلائل دیے، آج فلاں جج نے بہترین ریمارکس دیے، اور اب یہ ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا، اور عدالت سے رجوع کرنے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، یا یہ فیصلہ متوقع ہے، تو یہ قطعی طور پر دل کے بہلانے کو اور کھلونوں سے بہلانے والی ایک بات تھی، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا جو بحران ابھی تک چل رہا ہے رجیم چینج کے بعد سے، وہ نہ قانونی تھا نہ آئینی تھا۔ عمران خان سے یہی خطا ہوئی کہ وہ اس جنگ کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر لڑنے پر مصر رہے، بضد رہے، لیکن وہ یہ بات فراموش کر گئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں قانون کی حاکمیت نہیں، جہاں آئین کی بالادستی نہیں ہے، بلکہ جہاں لاٹھی اور طاقت ہی سب سے بڑا قانون ہے۔ یہاں قانون کی کوئی طاقت نہیں، یہاں طاقت کا قانون ہے، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی زمینی حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اپنے تمام تر اقدامات کے باوجود وہ بڑی طاقتوں کو ایکسپوز تو کرتے چلے گئے، لیکن وہ اس جنگ میں کوئی ایج حاصل نہیں کر سکے، کوئی واکور حاصل نہیں کر سکے، کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ وہ قانون اور آئین کے پیرامیٹرز کے درمیان رہ کر جو اسٹریٹجی بناتے رہے، طاقت اسے بے معنی ثابت کرتی رہی، طاقت اسے غیر مؤثر بناتی رہی، طاقت اسے بالکل ایک ناکام کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو بحران ہے اس کی سب سے مضبوط جہت، بلکہ مجموعی طور پر بھی جو وہ بحران ہے، وہ ایک سیاسی بحران ہے۔ اس نے عمران خان کے کسی کرپشن سے جنم نہیں لیا، عمران خان کی کسی ناجائز دولت سے جنم نہیں لیا، نہ ان کی بیرون ملک کسی جائیداد سے جنم لیا ہے، نہ انہوں نے منی لانڈرنگ ان کی سے جنم لیا ہے، نہ ان کی کسی بے نامی جائیداد سے جنم لیا ہے، بلکہ یہ وہ بحران ہے جس نے عمران خان کے نظریات سے جنم لیا ہے۔ ان کے وہ نظریات جن کے بارے میں رفتہ رفتہ اب بات پوری طرح کھل رہی ہے، کہ جیسے وال سٹریٹ جرنل نے ایک بھارت نجاد صحافی کا جو مضمون شائع کیا تھا کہ عمران خان's کم بیک ول پاکستان سیٹ بیک، اور اس میں انہوں نے 3 جو نکاتی فرد جرم عائد کی تھی عمران خان پر، کہ سب سے پہلی فرد جرم یہ کہ وہ پین اسلامزم پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جمال الدین افغانی، مصر کے محمد عبدہو اور علامہ محمد اقبال کے فلسفے پر یقین رکھتے
رکھتے ہیں کہ جس کو علامہ اقبال نے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کہا تھا۔ اس فرد جرم کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ ذہنی طور پر مغرب کے خلاف ہیں، اور اس کا ثبوت انہوں نے عمران خان کا یہ بیان دیا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے بیانات تھے۔ ان کی فرد جرم کا تیسرا نقطہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو بائیں بازو کے انداز میں چلانا چاہتے ہیں، یعنی مغرب کے جو غلبے کے حامل IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں ان کے تسلط سے پاکستان کو نکال کر معاشی طور پر خود کفیل اور خود انحصار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان کی وہ فرد جرم ہے کہ جو ہمیشہ سے ایک پہلے تو ڈھکے چھپے انداز میں بیان کی جاتی تھی، لیکن بالآخر جب انتخابات قریب آئے تو اس کو بہت کھلے انداز میں ایک امریکی اخبار میں بیان کر دیا گیا۔ یہ جو ہے عمران خان نے خود اس لڑائی کو طاقت کی لڑائی نہیں قرار دیا، اس کو پاور گیم کہیں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کو آزادی کا جو نعرہ ہے، آزادی کی لڑائی کہہ کر اس لڑائی کو ایک نظریاتی لڑائی بنانے چلے تھے، اور وہ ابھی بھی اس بات پر مصر ہیں کہ یہ ایک نظریات کی لڑائی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تیزی سے جو ڈائلیوٹ ہوتی ہوئی نظریاتی سیاست تھی اس کے رنگ ڈھنگ ایک بار پھر واپس چلے آئے، اور عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو ایک بار پھر نظریات کی اساس پر منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لحاظ سے عمران خان آج بھی جیل میں صرف وہ اپنی کسی جرم کی جو سزا ہے وہ بالکل نہیں بھگت رہے، بلکہ وہ اپنے اس نظریے کی، اپنے اس خواب کی سزا اور قیمت چکا رہے ہیں۔ اور دنیا میں بہت مواقع پہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ اپنے نظریات اور اپنے خواب کی جو قیمت ہے وہ اس انداز سے چکاتے رہے ہیں۔ اب اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو مصر میں جو صدر تھے، مصری تاریخ کے پہلے منتخب صدر اور پہلے منتخب جمہوری حکمران محمد مرسی، ان کے ساتھ بھی تقریباً یہی ہوا، اور مصر طرز کا ہی جو آپریشن تھا وہ پاکستان میں شروع ہوا۔ لیکن یہ تو خوش قسمتی ہے کہ 2600 لوگ مصر میں بیک وقت ایک دن میں کام آئے کہ جب اس احتجاجی کیمپ پر، اس دھرنے پر ہلہ بول دیا مصر کی سیکیورٹی فورسز نے۔ لیکن پاکستان میں بہر طور ابھی تک ایسی اس بڑے پیمانے پر کوئی بہت بڑی واردات نہیں ہوئی، اور یہاں یہ منظم انداز سے ایک آپریشن چلتا نظر آ رہا ہے۔ بالآخر وہاں بھی اخوان المسلمون جو ہے، محمد مرسی کی جماعت، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ماڈل ہے کہ جو پاکستان کے لیے موجود ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل بھی موجود تھا کہ جس میں خالدہ ضیاء کو بالآخر نکال باہر کیا گیا انتخابی میدان سے، لیکن عمران خان ایک سخت جان آدمی تھے، وہ انتخابی میدان سے باہر نکلنے پر کسی طور تیار نہیں ہوئے۔ یا مصر کی طرح جو اقدامات کیے جا سکتے تھے وہ اٹھائے گئے، جو اٹھانے ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اور اسی طرح یعنی اگر عمران خان بھاری اکثریت سے جیت بھی جاتے، PTI کے نشان پر بھی جیت جاتے، تو جو طاقتیں انہیں روکنا چاہتی ہیں ان کے پاس اور بہت سے ماڈل تھے۔ 1990 کے قریب جب سرد جنگ ختم ہوئی اور مسلمان دنیا میں ایک جمہوریت کا غلغلہ بلند ہوا اور تھوڑی سی آزادیاں ملنے لگی مسلمان سوسائٹی کو جمہوری، تو الجزائر جو مصر کی جو فرانس کا ایک کی نوآبادی تھی، ایک کالونی تھی اور غلام رہا تھا مدتوں تک فرانس کا، تو وہاں بلدیاتی انتخابات ہوئے، تو وہاں ایک نئے مزاج کے ایک جو ایسی شخصیت سامنے آئی عباس المدنی کی صورت میں کہ جو اسلامک سالویشن فرنٹ کے نام سے انہوں نے ایک الائنس بنایا، ایک پارٹی کھڑی کی، اور انہوں نے الجزائر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کر دیا۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک مخصوص جمہوریت تھی، اور یہ جمہوریت جو ہے امریکہ کو گوارا نہیں تھی، مغرب کو گوارا نہیں تھی، اور اس میں انہیں اور بہت سی تاریخی لڑائیاں نظر آنے لگیں اس تناظر میں، اور اس میں انہیں دور تک کوئی وہاں کے جو عباس مدنی اور ان کے ہم نواؤں کے نظریات نظر آنے لگے، ان کی پلاننگ نظر آنے لگی۔ انہوں نے گھیراؤ کر کے نہ صرف اس جمہوری کامیابی کا راستہ روک دیا، بلکہ عباس مدنی کو جو تحریک آزادی کے، الجزائر کی آزادی کے ایک لیڈر تھے اور ان کا ایک رول تھا، مدتوں سے
وہ جیلوں میں جاتے رہے، وہ فرانس کے خلاف مظاہروں میں، احتجاج میں، اور بڑے پڑھی لکھی ایک اسکالر شخصیت تھی، ان کو جیل میں ڈال دیا طویل عرصے تک، اور بعد میں مدتوں بعد ان کا انتقال ہو گیا اور جمہوریت کا ایبارشن کر دیا گیا۔ پہلے خلیجی اور پہلے اس مشرق وسطیٰ یا افریقی ملک کے اندر یہ ایک جمہوریت کی جو کونپل پھوٹ پڑی تھی، اس کو اس لیے بے رحمی کے ساتھ مسل دیا گیا کہ وہ مغرب کو قبول نہیں تھی، وہاں اسلامسٹ تھے، وہاں ایک دوسرے نقطۂ نظر کے حامل لوگ اس جمہوری راستے سے سامنے آ رہے تھے۔ تقریباً یہی عمل پھر مصر کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ مصر میں بھی جو چہرے جمہوریت کی بنیاد پر سامنے آ رہے تھے، ان کے نظریات اور ان کے چہرے امریکہ کو قبول اور گوارا نہیں تھے۔ اب تقریباً پاکستان جو 75 سال بعد امریکہ کے سایوں سے نکلنے کے لیے ایک تگ و دو ایک شروع تھی، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے ہی وہ اس میں تیزی آئی تھی، بالآخر اس کا ایبارشن رجیم چینج کی صورت میں ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان مغرب کی مخالف ہے، اور عمران خان کے نظریات میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے، اور وہ ایک دوسری انداز میں اس پاکستان کو، اس کی جمہوریت کو، اس کی سسٹم کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سو انہوں نے انفلوئنس کر کے اس سارے منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ تو اب جو کیفیت ہے، اور اس لحاظ سے یعنی اگر عمران خان کی جماعت کو جیتنے کے بعد بھی یہ اس بات کا امکان موجود تھا، کیونکہ یہ کسی قانون اور آئین کے پیرامیٹر کے درمیان چلنے والی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایبسلوٹ پاور کی گیم ہے اور طاقت کا معاملہ ہے، طاقتور کے مقابلے میں طاقتور ترین کی کامیابی ہے، اس کی اسٹریٹجی کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ سو بیٹ چلا گیا، لیکن جو نشان چلا گیا، عمران خان پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی یہیں ختم نہیں ہوگی، یہ لڑائی ابھی آگے چلے گی، کیونکہ جو اس میں نظریات کا عنصر آ گیا ہے وہ ابھی دبنے نہیں پائے گا، اور وہ بار بار جو ہے وہ رد عمل دکھاتا جائے گا، وہ اپنی جو زندگی کا ثبوت دیتا چلا جائے گا۔ اس لحاظ سے عدالت سے نہ پہلے کسی بات کی توقع تھی، نہ عدالت سے اب کسی بات کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا یہ قطعی متوقع تھا، البتہ جو اصل فیصلہ تھا وہ ماورائے عدالت ہونا تھا، اور عمران خان ماورائے عدالت اور کسی ایسے فیصلے کو قبول کرنے سے چونکہ انکاری ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں اپنا یہ عتاب، اپنی سزا اس وقت تک پورا کرنا ہے کہ جب تک کوئی اس سارے سسٹم کے اندر کوئی بڑی اور جوہری تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔